اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر کے اذکار اور اہمیت و فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ رمضان و لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبرائیل اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کب کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو وہ آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر عبادت کی جائے۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر رکھنا چاہیے۔ شب قدر میں کرنے کے کام۔ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں شریک کریں، یعنی کہ آپ نے کس وقت نوافل پڑھنے ہیں، کتنی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور کون کون سے اذکار کرنے ہیں، اور خاص طور سے شب قدر کے جو اذکار میں نے آپ کو بھی بتانے ہیں وہ ضرور کریں۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ میں سے جو کوئی بیمار ہیں یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تو وہ قرآن کی تلاوت سنیں، صدقہ کریں، تسبیحات کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔